وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولما بلغ اشده، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، اشد شدید سے، قوت و شدت کی انتہا پہ پہنچنا، کیونکہ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان فل بلوم میں ہوتا ہے، یعنی اس کی ساری صلاحیتیں مکمل ہو جاتی ہیں، جسمانی بھی اور ذہنی بھی، اس وقت کو اشد کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک رک جاتی ہیں، اور اس کے لیے کچھ عمریں مقرر کی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ یہ ہر علاقے اور ہر ماحول اور کلچر کے اعتبار سے وقت مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ 33 سال کی عمر ایسی ہے کہ جب انسان اشد کو پہنچتا ہے، پھر 40 سال تک اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یعنی بڑھتا بھی نہیں اور گھٹتا بھی نہیں، پھر 40 سال کے بعد انحطاط شروع ہو جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے۔ تو ولما بلغ اشدہ، جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، واستوى، اور پورے ہو گئے، یعنی وہ ٹھہراؤ آ گیا۔ یہ استوا کا ٹائم کون سا؟ 33 سے 40 سال کے بیچ کا، اور پورا ہو گیا، یعنی عقلی اور جسمانی قوتیں مکمل ہو گئیں۔ آتیناہ حکما وعلما، عطا کیا ہم نے اس کو حکم اور علم۔ یہاں پر آپ کو جو حکم اور علم ملا ہے، اس سے مراد بعض نے کہا ہے کہ نبوت ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو آپ کو مدین سے واپسی پہ ملی تھی۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی ابتدائی بچپن کا دور تھا، انہیں واپس اپنے خاندان میں پلٹایا گیا، جہاں انہیں مکمل دینی ماحول ملا۔ پھر اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کو شاہی محل میں منتقل کیا گیا، جہاں پر آپ جدید علوم اور شاہی آداب اور اصول جہان بانی سے واقف ہوئے، حکمرانوں کے آس پاس تھے تو ہر چیز کو اندر سے دیکھا، آپ کے اندر خودآگاہ ذہانت بھی تھی۔ اب یہاں سے ان کی زندگی کے ایک ایسے وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ ابتدا میں روحانی اور بعد میں دنیاوی علوم سے پوری طرح بہرہ ہو چکے تھے، جسمانی اعتبار سے بھی جوان تھے، ذہنی اعتبار سے بھی میچور تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو پھر یہاں پر حکم سے کیا مراد ہے؟ حکمت، دانائی، فہم و فراست، قوت فیصلہ، اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں علوم، جیسے سلیمان علیہ السلام کو ملے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ سورۃ القصص جو ہے سورۃ النمل کی مثنیٰ ہے، پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورتیں بھی جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں، تو القصص کے واقعات اور النمل میں بھی کچھ مماثلت ہے، اور مضمون بھی ایک طرح کا ہے۔ وہاں بھی فرعون کی سرکشی کی بات ہے، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی کہ عدل کی بات ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا، اور اس سے مراد بھی دینی اور دنیاوی علوم تھے، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کس کا؟ ان کے احسان کا، کہ ان کی دنیا ماری نہیں جاتی، دنیا کا حصہ بھی ان کو مل جاتا ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ داخل ہوئے کون؟ موسیٰ علیہ السلام، کہاں؟ مدینہ یعنی شہر میں، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، غفلت کے وقت میں، من أهلها، اس کے رہنے والوں کی، یعنی شہر کے لوگ اس وقت آرام کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ دوپہر کا وقت ہو، اور بعض کے خیال میں یہ صبح کا وقت تھا،
یعنی ابھی زندگی کی گہما گہمی شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے. اور شہر سے مراد وہ علاقہ ہے یہاں جہاں پر حکومت کے دفاتر اور ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو آپ ڈاؤن ٹاؤن کہہ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو آبادی تھی وہ شہر سے باہر کی تھی، ذرا الگ تھی، جیسے عموماً کچی بستیاں ہوتی ہیں. اور جو ساری تجارتی، سیاسی، حکومت کی سرگرمیوں کا مرکز تھا وہ شہر تھا جس کو یہاں المدینہ کہا گیا. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کے اندر اپنی قوم کے لیے ایک بہت خیرخواہی کا جذبہ تھا. وہ وقتاً فوقتاً ان کی خیر خبر لیتے، ان کی حمایت کرتے، ان کی مدد کرتے، ان سے ملاقات کرتے. تو ایک دن اسی طرح وہ رات کو مثلاً یا ایک وقت میں اپنے علاقے سے واپس ڈاؤن ٹاؤن کی طرف آ رہے تھے تو کیا ہوا؟ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ایک قبطی تھا اور ایک سبطی تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو مدد کے لیے پکارا اس شخص نے جو اس کے اپنے گروہ سے تھا، یعنی اسرائیلی نے، عَلَى الَّذِي، اس شخص کے خلاف، مِنْ عُدُوِّهِ، جو اس کی دشمن قوم سے تھا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا. وَكَزَ خاص طور پہ ہاتھ کو گھونسا بنا کے مارنے کے لیے آتا ہے اور سینے پہ مارنے کے لیے آتا ہے. گھونسے کا یا مکے کا سینے پہ مارا جانا وکزا کہلاتا ہے، اور پیچھے مارنا لکزا کہلاتا ہے، لام کے ساتھ، پشت پہ یا گردن پہ. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، اب اگر یہ اردو میں ہوتا قرآن پاک تو پھر کیا ہوتا؟ مکہ مارا تو نہ پتہ چلتا پیچھے مارا یا آگے مارا، یا پھر کہنا پڑتا سینے پر مکہ مارا تو کتنا لمبا ہوتا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مار کے اس کا کام تمام کر دیا، پوری کر دی اس پر، یعنی اس کی زندگی. قال هذا من عمل الشیطان، بولے یہ تو شیطان کا کام ہے، کیونکہ قتل ایک سنگین جرم ہے. اگرچہ یہ قتل خطا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے قتل کے ارادے سے گھونسا نہیں مارا تھا، لیکن طاقتور انسان تھے اور ہو سکتا ہے وہ جو مار کھانے والا ہو وہ بوڑھا ہو یا دل کا مریض ہو، تو پہلے ہی مکے سے وہ پار ہو گیا. بولے ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا کلم کلا، یعنی جس کی انسان دشمنی بھی واضح ہے اور جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بھی ہر جتن کرتا ہے اور وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں. قال رب انی ظلمت نفسی، فوراً بول اٹھے یا اللہ میں نے تو اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہوا. اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کسی کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن اچانک آپ کی کونی لگنے سے یا کسی بھی عمل سے کسی کی جان پار ہو جاتی ہے تو کیا حال ہوگا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو تجربہ ہوا ہو کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے، جو کہ آپ نہ بھی چلا رہے ہو، ڈرائیور چلا رہا ہو، کوئی شخص فوت ہو گیا ہو، اس وقت میں کیا دہشت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی. تو اسی طرح اگر ایک شخص نے کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا لیکن اچانک کچھ ہو گیا تو جو دل کے اوپر کیفیت ہوگی، اور یہ ایک حساس دل پر ہی ہو سکتی ہے نا، ورنہ تو انسان کہہ سکتا ہے میرا کیا قصور، میں نے تو نہیں کیا، چھوڑو پرے. نہیں، ایک انسان انسان ہے اور انسانی ہمدردی خواہ کوئی بھی ہو، خواہ اپنا ہو یا دشمن قوم کا ہو، وہ ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے. اور یہ بالکل اتفاقیہ قتل تھا. کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے تو اپنی جان پہ ظلم کر لیا، فاغفر لی، مجھے ڈھانپ دے، میرا قصور چھپا دے، مجھے معاف کر دے. فغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. غفرہ کا ایک معنی ڈھانپنا اور چھپانا اور پردہ پوشی کرنا بھی ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ قبطی تھا، دشمن قوم کا شخص تھا،
ایسی قوم جو بنی اسرائیل پہ بہت زیادتیاں کر رہی تھی اور طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے وہ لوگ ان پر، اگر موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کو قومی نقطہ نظر سے دیکھتے تو اس کو بہت بڑا جہاد قرار دیتے اور اس پہ فخر کرتے، لیکن انہیں قبطی کی موت پہ شدید افسوس ہوا اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہتے ہیں دشمن کے نقصان پہ بھی ہنسنا نہیں چاہیے، اور اللہ کی خاطر دشمنی کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی ذاتی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اصولوں پہ ہوتی، وہ کچھ مقاصد پہ ہوتی۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی بھی فکر ہوگی کہ پہلے بھی ایک قوم کے ساتھ ٹینشن ہے، اب اس قوم کا ایک شخص قتل ہو گیا ہے، پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کی طرفداری اور وفاداری اور ان کی خبر گیری پر فرعونیوں کو بہت تکلیف تھی کہ یہ کیوں جاتے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، کیوں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ تو اب جب ان کے ہاتھ سے ایسا ہو گیا تو کہنے لگے کہ اس سے تو ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو سکتا ہے، یا اللہ اب تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور بخشش فرمائی، معاف کر دیا۔ قال رب بما انعمت علیہ، بولے اے رب جو انعام تو نے مجھ پہ کیا، یعنی یہ جو تو نے مجھے معاف کیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی اور تیسرا وہاں تھا نہیں، کوئی گواہ نہیں تھا، کچھ نہیں، وہ بات آئی گئی ہو گئی، یعنی اس پہ پردہ پڑ گیا، یعنی بات فتنہ نہیں بنی۔ کہنے لگے یا رب یہ جو تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آج کے بعد تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا، کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہ دوں گا، کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دوں گا۔ یہ ہوتا ہے شکرانہ، انسان سے خطا ہو توبہ کرے اور پھر اس پر شکرانہ ادا کرے کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اگر اس کے بعد کوئی نیک کام کی توفیق ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے جو مجھ پر انعام کیا اس بنا پر میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ ظہیر زہر سے نا، زہر پشت کو کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ میں بلا تحقیق کسی کی حمایت نہیں کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، دوسرے روز یا اس کے بعد، یعنی یہاں پر دوسرے دن یا دوسرے روز کی بات آگے سے پتہ چلی بالامس سے، تو دوسرے روز کیا ہوا کہ وہ ڈرتے ڈرتے شہر کی طرف گئے۔ پھر مدینہ سے مراد وہی علاقہ جہاں پر فرعونی اور ان کا کاروبار حکومت تھا، اس علاقے میں صبح سویرے نکلے اور خوف زدہ تھے کچھ، یترقب، خبر لیتے ہوئے۔ ترقب کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، ادھر ادھر جھانکتے ہوئے، اندیشوں میں مبتلا ہو کر۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے ان سے کل مدد مانگی تھی وہ آج بھی چیخ رہا ہے۔ استنصر باب استفعال سے ہے، استنصار مدد طلب کرنا، اور یستصرخ صاد رے خے سے ہے، صرخہ کا معنی ہوتا ہے چیخنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اندیشے کے ساتھ کہ کہیں کسی کو پتہ تو نہیں چلا، خبر رکھتے ہوئے، ادھر ادھر بھانپتے ہوئے، تو اتنے میں دیکھا کہ وہی شخص پھر چلا رہا ہے۔ قال له موسیٰ، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انک لغوی مبین، یقیناً تو کھلم کھلا بہکا ہوا انسان، تو بہت ہی بہکا ہوا شخص۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ڈانٹا، کس کو؟ جس نے کل مدد مانگی تھی اور اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اس کے مخالف کو قتل کر بیٹھے تھے، کہ تو کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے، تو ہے ہی کوئی جھگڑالو شخص۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کل کا واقعہ بھی نہیں بھولا تھا، اس پر رنجیدہ تھے، غمگین تھے۔ کہا کہ تم بہکے ہوئے شخص لگتے ہو، ہر روز کسی سے الجھتے ہو، لڑتے ہو۔ فلما اراد ان یبطش، پھر جب اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ان یبطش، کہ پکڑ لے، بالذی، اس کو، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر انہیں چھڑانا چاہا، یہ جھگڑ رہے تھے
تو دشمن کو ہٹانا چاہا پکڑ کے، آج مکہ نہیں مار رہے تھے، چھڑانا چاہتے تھے تاکہ جھگڑا ختم ہو، تو اس پر کیا ہوا؟ قال یا موسیٰ، وہ اسرائیلی جو تھا وہ بول اٹھا، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ جو ابھی مجھے ڈانٹ پڑی ہے تو اب آج مجھے ماریں گے۔ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی، موسیٰ تم چاہتے ہو کہ مجھے مار ڈالو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا۔ اب اس بات سے راز کھل گیا، وہ جس بات پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو خبر نہیں ہوئی، آج ایک عجیب طریقے سے وہی راز کھل گیا اور بات سامنے آ گئی، کیونکہ اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے لگے ہیں۔ جو ہی آگے بڑھے تو اسرائیلی ڈر گیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ملامت شروع کر دی، کیونکہ اس کو ناراضگی یہ تھی کہ مجھے کیوں غوی مبین کہا گیا ہے۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم تو زمین میں جبار بن کے رہنا چاہتے ہو۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہو کہ مصلح ہو، لیکن تم مصلح بن کے نہیں رہنا چاہتے، اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ اور جبار کس کو کہتے ہیں؟ مطلق العنان، قابو سے باہر شخص کو، یعنی ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام پہ چوٹیں کر رہا ہے کہ ہم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ تم اس ملک کی اصلاح چاہتے ہو، لیکن تم تو ایک بے قابو انسان ہو اور بڑے جبار شخص ہو۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک غلام قوم کا کردار، کیونکہ سبتی یا اسرائیلی جو تھا یہ غلام قوم سے تھا نا، تو کہتے ہیں نا غلامی سے بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم نہیں رہتی، شعور نہیں رہتا، ایک لگی بندی روٹین سے زندگی بسر کر رہی ہوتی، اس میں عموماً اسی قسم کا اخلاق و کردار ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص ان کی حمایت کرے تو اس کو تو وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت بڑا مصلح سمجھتے ہیں، اگر وہ ان کو کسی برائی سے روکے تو وہ اس کو بڑا مفسد قرار دیتے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کو مفسد کہتے ہیں بلکہ اس کے راز بھی تش تش بام کر دیتے ہیں، اس کے راز بھی کھولنے لگتے ہیں۔ یہ خصیص مزاج لوگوں کا کام ہوتا ہے نا۔ جو باکردار انسان ہوتا ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو کے دوسرے کا دشمن اور مخالف بن جائے۔ اس شخص کا کردار سامنے آ رہا ہے نا اس کی گفتگو سے۔ کل مدد مانگی، مدد ملی، دشمن مارا گیا، بڑا خوش تھا۔ آج جب مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تو الٹا ناراض ہو گیا۔ کل تک موسیٰ علیہ السلام اس کی نگاہوں میں مصلح تھے، آج جب مدد نہیں ملی تو مفسد ہو گئے، اور الٹا الزام تراشی شروع کر دی اور ان کا راز بھی فاش کر دیا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک شخص شہر کے دور دراز حصے سے دوڑتا ہوا۔ یہ دور دراز حصہ کون سا؟ وہ جگہ جہاں فرعون کا محل اور دارالحکومت تھا، یعنی خاص محل یا خاص جگہ تھی فرعون کی، اور وہ دریا کے کنارے لگتی ہے نا، کیونکہ دریا کے کنارے ہی تو وہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو محلات ہوتے ہیں یا ایسے مقامات ہوتے ہیں وہ شہر سے بھی ذرا پھر ہٹ کے بنائے جاتے ہیں۔ وجاء رجل، اور ایک شخص آیا۔ کون تھا یہ شخص؟ یہ قرآن سے نہیں پتہ چلتا کون، لیکن بہرحال یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خیر خواہ معلوم ہوتا ہے۔ یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ، بولا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ تجھے قتل کر دیں، فاخرج، نکل جا، انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اب کل تک جو قتل معمہ تھا، آج جو ہی اسرائیلی نے اس کا راز کھول دیا تو بات فرعون کے دربار تک بھی پہنچ گئی۔ اب پہلے جو انہیں غلط فہمیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اب وہ یقین میں بدل گئی کہ یہ تو گھر میں دشمن ہے، اس کو تو ٹھکانے لگایا جائے۔ تو انہوں نے باہمی مشورے شروع کر دیے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح پکڑا جائے، کیسے مارا جائے، کیا کیا جائے۔ انہی مشورے کرنے والوں میں ایک شخص جس کی دلی ہمدردیاں موسیٰ علیہ السلام سے تھیں، جو ہی وہ محفل برخاست ہوئی وہ سیدھا موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں دوڑا۔ اب یہ کس نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ جاؤ موسیٰ کو بتاؤ؟ یہ کون انتظام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ تو بات تو وہی ہوئی نا کہ جب اس نے حفاظت کرنی ہے آپ کی تو وہ آپ کو خبر بھی پہنچا دے گا۔
وہ آپ کو سمجھ بھی دے دے گا حفاظت کی. اور اگر اس کے ہاں نہیں لکھی ہاں تو آپ جتنی مرضی تدبیریں کر لیں کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے. تو درباریوں میں سے جو شخص موسیٰ علیہ السلام کا بہت خیر خواہ تھا بھاگتا ہوا ہے یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین فخرج منها. تو موسیٰ علیہ السلام بھی فوراً نکلے خائفاً ڈرتے ہوئے یترقب خفیہ ٹو لگاتے ہوئے یعنی چھپتے چھپاتے. اچھا یہ چھپتے چھپاتے اور بھانپتے ہوئے اور بہت محتاط طریقے سے کیوں نکل رہے ہیں اور قرآن خاص طور پر اس کا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ توکل اور تدبیر میں فرق کو واضح کیا جائے. توکل اور تدبیر کا ساتھ کیا ہے اور ان دونوں میں کیا مماثلت ہے یا ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے اس کو بھی واضح کیا جائے. پھر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں قال رب نجنی من القوم الظالمین. کہتے ہیں یا اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لینا. موسیٰ علیہ السلام کا تعلق باللہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. ہر مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو گھر سے ایسے ہی نکلے تھے, کوئی پلاننگ نہیں تھی کہیں جانے کی, نہ کوئی چیزیں اٹھا کے لائے ہوں گے, نہ کوئی کھانا, نہ کوئی اور چیز. اب اچانک ان کو مصر چھوڑنا پڑ گیا. یہ بھی نہیں پتا جانا کہاں ہے, کرنا کیا ہے. کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے ہی واقعات پیش آ جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کل آپ نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے اور اس سے کیا ہونے والا ہے. آپ نکلتے ہیں ایک کام کو اور آگے ہو جاتا ہے کچھ اور. بہرحال اب کیا ہوا, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ, مدین کی طرف چل پڑے. تو جب مدین کا رخ کیا, توجہ کا لفظ وجہ سے, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, نہیں رخ کیا. اور مدین کہاں ہے؟ خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پہ, یعنی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ. اور یہ علاقہ فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا. شام کے ایک شہر کا نام ہے مدین, جو مدین بن ابراہیم کے نام سے مشہور ہے. کہتے کہ اس جگہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین یا مدیان نے آ کے آباد کیا. جو ہی اس طرف رخ کیا, قالا بولے, عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل, مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے پہ ڈال دے گا. کیا توکل ہے نا رب پہ. کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے, کوئی ایڈریس پاس نہیں, کوئی سواری نہیں, کچھ نہیں. مجھے یقین ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. کیوں ہے یہ اعتماد اور بھروسہ رب پر, کیوں ہے اتنا کانفیڈنس؟ اس لیے کہ محسن ہے, مخلص ہے. اور پھر تعلق باللہ ظاہر ہوتا ہے نا, پھر اللہ پر بھروسہ, اللہ کا سہارا, اللہ کی طرح متوجہ, کچھ خبر نہیں کسی فیوچر کی. اور واقعی یہ دعا پوری بھی ہوئی. کیسے؟ ایسی جگہ جا پہنچے جہاں دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی مل گئی, ہادی بھی بن گئے اور مہدی بھی بن گئے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ, جب وارد ہوئے مدین کے پانی پر. اور اب دیکھیے کہ ایک طرح سے نسبی تعلق بھی بنتا ہے نا اس جگہ سے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے, اور مدین کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. اچھا, وردہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا, یہ پانی پہ اترنے کے لیے ہوتا ہے, وارد ہونا. اور ماں سے مراد چشمہ بھی ہو سکتا ہے, کنواں بھی ہو سکتا ہے. جب پانی پہ پہنچے تو وہاں ایک امت یعنی ایک گروہ کو ایک بڑا ہجوم اور بھیڑ, یعنی لوگوں کے گروہ کو یا امت سے تعبیر کیا, اور امت لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے بولا جاتا ہے. تو دیکھا کہ پانی کا کوئی چشمہ ہے یا کنواں ہے, لیکن ایک ہجوم ہے وہاں پر لوگوں کا. کیا کر رہا تھا وہ ہجوم؟ امتم من الناس یسقون, پانی پلا رہا تھا. ووجد من دونہم, اور ان سے ہٹ کر اس نے پایا امرأتین, دو عورتوں کو, تذودان, جو روکے ہوئے تھیں, ہٹا کے رکھے ہوئے تھیں. ذال و دال ذود کہتے ہیں جانور روک کر کھڑے ہونے کو, ہنکانا اور دور کرنے کے معنوں میں آتا ہے, یعنی جانوروں کو پکڑ پکڑ کے. کیونکہ اب جانور پیاسے ہوں, ذرا امیجن کریں, جانور پیاسے ہوں اور وہ رسیاں توڑا رہے ہوں پانی کی طرف جانے کی, اور آپ ان کو کھینچ رہے ہوں, تو یہ جو کھینچنا ہے یہ تزودانی ہے.
دو لڑکیاں تھیں وہاں، یا دو خواتین تھیں، امرأتین، جو جانوروں کو کھینچ کھینچ کے رکھ رہی تھی، پکڑ پکڑ کے. قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام ساری بھیڑ کو چھوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں. تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیا مشکل ہے تم کو؟ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ قالتا، دونوں کہنے لگی، لا نسقی، ہم جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یا جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نکال نہ لے جائیں. یصدر، یصدر اصدار ہوتا ہے لوٹنا، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. وردا وارد ہونا، اور صدرہ واپس پلٹنا وہاں سے، یعنی پانی سے واپس. صدر کہتے ہیں سینے کو، ہر چیز کا اگلا حصہ. تو صادر ہوتا ہے پانی پی کر چشمے سے واپس آنے والا، اور وارد ہوتا ہے چشمے پہ جانے والا. کہنے لگی کہ جب تک یہ سارے پانی پلا کے جانوروں کو چلے نہیں جائیں گے تو ہم جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بوڑھے آدمی، وہ خود کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں مردوں والا کام کرنا پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ آبزرویشن کی بات ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام ساری بھیڑ کو چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ ہوتے ہیں. عام طور پر لوگوں کی نگاہیں کس طرف ہوتی ہیں؟ بھیڑ تماشے کی طرف، جہاں میجورٹی ہوتی ہے، کٹ ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سے الگ اگر کوئی اکا دکا لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو ہمیں کبھی نظر نہیں آتے. آپ نے کئی دفعہ دیکھو گے نا، راستہ چلتے ہوئے اگر کہیں 4 لوگ اکٹھے ہو گئے، بھیڑ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی اور کہیں مشکل میں ہو تو عموماً ہمیں نظر بھی نہیں آتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام ان خواتین کی طرح متوجہ ہوتے ہیں جو بظاہر انہیں مشکل میں نظر آتی ہیں، کیونکہ جانور آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے کھینچ رہی ہیں، کتنا مشکل کام ہے نا، اور وہ بھی لڑکیاں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت اس دور میں بھی کام کرتی تھی. حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، لیکن یہاں ان کے کام کرنے کی ریزن تھی کہ کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے. عورت اور مرد کا دائرہ کار الگ الگ ہے، لیکن مجبوراً عورت گھر سے نکل کر کام کر سکتی ہے، لیکن اپنی حدود کے اندر رہ کر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.